نبی رحمت نے جس طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ کر کے ہمیں باہم شیر و شکر کر دیا تھا، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آفٹر آل ہو دا ہیل از طارق پردیسی، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، اور ہو بھی کیوں نہ ہمیں ایس ٹی کی نیلم پری جو ملنے والی ہے، چونکہ اگر ہم زندہ ہی نہ رہے تو ایس ٹی کا مزہ کیسے لے پائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، ان دنوں سوشل میڈیا پر گجروں اور پہاڑیوں میں جو گھماسان چل رہا ہے اس سے بہت سے مفروضوں کی کلی کھل گئی ہے۔ مثلا یہ کہ انما المؤمنین اخوہ کی آیت کا استعمال ہم اپنی تقریروں میں تو کرتے ہیں، لیکن اس آیہ کریمہ کا ہماری عملی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1400 برس قبل نبی رحمت نے جس طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ کر کے ہمیں باہم شیر و شکر کر دیا تھا، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے حجۃ الوداع کے اس انقلابی خطبے کو بھلا دیا ہے جس میں رحمت عالم نے انسانی تہذیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اللہ کے ہاں پسندیدگی کا معیار تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں جب ایک معمولی سے کم ظرف علاقائی گلوکار کا گوجر برادری کے متعلق نازیبا گفتگو کا ایک آڈیو وائرل ہوا تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے برادری کا ہر ایک دانشور اور سیاسی و سماجی کارکن گجر کاز کا چیمپئن بن کر سوشل میڈیا پر نمودار ہوا اور اس گلوکار کی خرافات کی مذمت کرنے میں جٹ گیا، اور یوں ان لوگوں نے اس گلوکار کی ذہنی پسماندگی کی مذمت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ سماجی رابطہ سائٹس استعمال کرنے والے گوجر قبیلے کے مرد و زن، بالغ اور نابالغ، ہر شخص نے اس مسئلے پر پوسٹ ڈالنے کو قبیلے سے وفاداری کی بنیاد سمجھ لیا، اور اس بیوقوف گلوکار کی شان میں شاعری، بیت بازی کے علاوہ دشنام ترازی کے انبار لگا دیے گئے۔ آفٹر آل ہو دا ہیل از طارق پردیسی، اس گلوکار کی مذمت میں شاعری، بیت بازی اور نثر نگاری کی صورت میں جو ادب تخلیق پایا ہے اسے یکجا کر دیا جائے تو ایک دیوان چھاپا جا سکتا ہے، اور یوں ان لوگوں نے اپنے قبیلے کی آن بان اور شان کو قائم و دائم رکھنے کا حق ادا کیا۔ دشنام ترازی اور گالی گلوچ کا یہ سلسلہ جب اپنے عروج پر پہنچا تو پھر کچھ لوگوں نے سادات کے نام پر اس شخص کی جاں بخشی کی اپیلیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ گجر کاز کے چیمپئنز جو اکثر و بیشتر اپنے قبیلے کی پسماندگی، محرومی، غربت اور افلاس کا رونا روتے رہتے ہیں، ایک بیوقوف شخص کی باتوں کو اس قدر اہمیت دیں گے کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ کاش کہ سوشل میڈیا پر غم و غصہ کی یہی بوچھاڑ آپ نے اس وقت بھی کی ہوتی جب یتی نرسنگھانند نے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر تمہارے پیارے نبی کو ڈاکوؤں کا سردار کہا تھا، اور قرآن پاک کو گنڈوں کی کتاب اور اسلام کو عالمی امن کے لیے خطرہ بتایا تھا، مگر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکار نے اس پر FIR لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کاش آپ نے اس گلوکار کی خرافات کے رد عمل میں تخلیق کی جا رہی بیت بازی اور شاعری کے بجائے اسی غم و غصے کا اظہار اس لعین وسیم رضوی کے خلاف کیا ہوتا جس نے دنیا بھر کی گالیاں اور تہمتیں جمع کر کے پیغمبر انقلاب سے منسوب کیں اور پھر محمد نام کی کتاب لکھ ڈالی۔ کاش آپ نے ایسے ہی جوش و جذبے کا اظہار نبی رحمت کے اسوہ حسنہ کی شان میں کیا ہوتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ نبی رحمت سے مکمل محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے؟ تو کیا ہمارے اس رویے سے ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان نہیں لگ جاتا؟ کاش اسی غم و غصے کا اظہار آپ نے اس وقت کیا ہوتا جب دہلی کے جنتر منتر پر یوگی آدتیہ ناتھ کی ہندو واہنی سینا کی ایک ریلی میں جب ملے کاٹے جائیں گے ہم رام رام چلائیں گے کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کہاں مر گئی تھی ہماری ملی غیرت اور حمیت جب گزشتہ دنوں اتراکھنڈ کے ہریدوار میں دھرم سنسد کے نام سے منعقد اجلاس میں سادھوؤں کے بیس میں ہزاروں فرقہ پرستوں نے سرعام اس بات کا حلف اٹھایا کہ انہیں ہتھیار اٹھا کر مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہوگا تاکہ بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنایا جا سکے۔ اب دو باتیں پہاڑی کاز کے سورماؤں سے جو آج کل RSS کی قیادت کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، ہمارے ان سیاسی اور سماجی کارکنوں سے
جو ان دنوں پہاڑی کاج کی پروموشن کے لیے گتکا بازی کے علاوہ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے فلک شگاف نعرے بازی میں مصروف ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسی کسی بھی مسلم دشمن کارروائی کی مذمت نہیں کرو گے جسے RSS کی حمایت حاصل ہو، تو پھر چاہے وہ قرآن کی حرمت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کی بات ہو یا پھر مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان۔ ST کے چکر میں آپ لوگ سب بھول چکے ہیں۔ ہم نے ملی غیرت اور حمیت سمیت سارے اسلامی شعار بھلا ڈالے ہیں۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور ہو بھی کیوں نہ، ہمیں ST کی نیلم پری جو ملنے والی ہے، جو ہماری نسلوں کو IAS IPS KS اور نہ جانے کیا کیا عطا کرے گی۔ اللہ اس گتکے بازی کے طفیل آپ کی ساری خواہشات پوری کرے جو آپ لوگوں نے RSS کی قیادت کے ساتھ پیر پنچال سے لے کر اوڑی ٹنگڈار تک کھیلا ہے۔ البتہ پہاڑی کاج کے چیمپئن سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ جب اگلی بار وہ بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں تو ST کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ گزارش بھی کریں کہ وہ یتی نرسنگانند، وسیم رضوی اور ان جیسی غلیظ ذہنیت رکھنے والے پاگلوں کے خلاف آئین و قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائیں، اور ان سے یہ بھی عرض کریں کہ دھرم سنسدوں کے نام پر منعقد کی جا رہی ریلیوں میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اسے فی الحال پہاڑیوں کو ST ملنے تک موخر کر دیں، چونکہ اگر ہم زندہ ہی نہ رہے تو ST کا مزہ کیسے لے پائیں گے۔ اور میں گجر قبیلے کے سورماؤں سے بھی التماس کرنا چاہوں گا جو کہ اعلیٰ سطحی وفود لے کر ان دنوں دلی کے علاوہ پورے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ آپ RSS اور BJP قیادت سے اپنی ملاقاتوں کے دوران اپنے عظیم گجر قبیلے کو پہاڑیوں کی طرف سے لاحق خطرات کے متعلق ضرور بتائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے اس ملت مظلوم کا بھی ذکر کریں جسے صفائے ہستی سے مٹانے کی منصوبہ بندی ان دنوں دھرم سنسدوں میں کھلے عام کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ میرے بچوں کا ایک حسین سپنا ہے ایک کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا، لیکن بچوں کو دور بھیجنے کا ڈر، کہیں میرا یہ ڈر بچوں کا فیوچر نہ خراب کر دے۔ منزل دور تھی لیکن ارادے مضبوط تھے، سو وہ آ گئے موشن کوٹا کلاس روم پلوامہ۔ اب سڈنی میں جانے کی کیا ہے ضرورت جب ہمیں پلوامہ میں مل رہی ہے کوٹا جیسی فیسلٹی، وہ بھی بس سروس کے ساتھ۔ نارتھ کشمیر میں پہلی بار ڈائریکشن سینپسس ایڈوکیئر لے کر آئے ہیں کوٹا اور دہلی کی ٹاپ موسٹ نیشنل لیول کی فیکلٹی جو پروفیشنل وے میں بچوں کو فاؤنڈیشن کلاسز 8 سے 10 اور 11-12 نیٹ اینڈ IIT JEE کے لیے تیار کریں گے۔ ہماری کوٹا فیکلٹی ٹیم نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کا ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا سپنا پورا کیا ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ یا کسی بھی کوئری کے لیے آپ ڈائریکٹلی سوپور میں موجود ہماری کوٹا فیکلٹی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزٹ کریں ڈائریکشن سینپسس ایڈوکیئر سوپور کیمپس اپوزٹ جنرل سومو اسٹینڈ سوپور، برانچ کرن نگر Srinagar. For more info, you can dial our numbers 7006-280764, 9419024223, 9149741386.